لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك واسع المغفرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و ثنا کے بعد دعا ہے پروردگار عالم مجھے کہنے کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا، جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے، خطبہ جمعۃ المبارک کی سماعت کے لیے سب سے پہلے اپنے حضور مسجد میں آنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. پروردگار عالم صدقہ اپنے شان ربوبیت کا، صدقہ تاجدار الانبیاء امام الانبیاء فخر کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بھی بغنے کی نارائن پاک کا عظمت و شان کا. اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو، ہماری اس نماز جمعہ کو، خطبہ جمعہ کو درجہ قبولیت عطا فرمائیں اور اپنی شیان شان اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اور اس کے فیض و برکات نصیب فرمائیں. زندگی گزر رہی ہے، آنکھ کھلی تو ہم قرآن و حدیث کو، اسلامی تعلیمات کو سنتے آ رہے ہیں. سنتے پڑھتے دیکھتے
بیان کرتے گفتگو کرتے اب دنیا سے چلے جائیں گے، لوگ جا رہے ہیں، ہمیشہ کسی بھی نہیں رہنا۔ دعا کریں تو ہم سنتے ہیں، اللہ کریم اس پہ کمال قبول عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی یہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، حدیث رسول ہیں، اللہ کریم ان کو ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے اور زندگی میں اللہ کریم اس کی برکات نصیب فرمائے۔ ہم گزشتہ 2-3 جمعوں مبارک کے خطبات سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی اس ضمن میں پڑھ رہے تھے کہ ہمارے لیے گھروں سے اٹھ کر مسجد میں آنا مشکل ہے، اور ایک وہ بھی مسلمان تھے جنہوں نے اپنے گھر بار ہمیشہ کے لیے اپنے رب کے لیے چھوڑ دیے تھے، اپنے وطن چھوڑ دیے، اپنے مال چھوڑ دیا، اپنے عزیز و اقربا چھوڑ دیے، سب کچھ اپنے رب کے نام پر قربان کر دیا۔ ہم اپنا وقت نہیں نکال سکتے نماز کے لیے، انہوں نے سب کچھ کیا، نتیجہ کامیابی، عزتیں، شانوں کا مقدر بنی، اور آج ہم نے سب کچھ بلا دیا، نتیجہ ذلت، رسوائی، شرمندگی، پسماندگی، بے سکونی، بے چینی، ذہنی ٹینشن سے آج کا مسلمان، آج کا انسان تو چاہ رہے ہیں۔ جس نے بھی اپنے رب کے نام پہ کوئی کام کیا، قربانی دی، اللہ نے بھی اس کے ذکر کو مٹنے نہیں دیتا۔ دیکھیں نا، ایک صحابی رسول تھے حضرت سہیل رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ویسے تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں، لیکن چونکہ ہماری اسلام، تعلیمات اسلام پر ہماری دلچسپی نہیں ہے، ہم صرف چند صحابہ کرام سے آگاہی ہے، ان کی زندگی سے، ان کی اسلام، ان کی دین کے بارے میں، کہ جو ہم جمعے میں آپ علماء سے سنتے ہیں، اور علماء بھی چونکہ ایک موضوع کی مناسبت سے ان کے مقدس ایام کی نسبت سے گفتگو کرتے ہیں، تو تمام صحابہ کرام کی زندگی کو جمعہ المبارک پر ڈسکس نہیں کیا جاتا، نہیں ان کی زندگی موضوع سخن کرتی ہے، ورنہ ایک صحابی کی زندگی کو اگر انسان پڑھتا ہے تو انسانی عقل تھک رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا نا کہ اصحاب کا نجوم اقتدیتم، کسی ایک میرے صحابی کی زندگی ایک کی اقتدیتم، اقتدا کر لو، اقتدیتم، ہدایت یافتہ کامیاب ہوگا۔ کسی ایک صحابی کی، ایک صحابی کی، اور یہ جو صحابہ ہوتی ہے نا، جو صحابی رسول ہیں، یاد رکھیں کہ عمل سے صحابی نہیں ہوتا۔ آج کل سارے بڑی بڑی زبانیں ہیں، بڑے بڑے منہ ہیں، بڑی بڑی گفتگو ہے، صحابہ کرام کی زندگی جو گفتگو ہوتی ہے، اللہ نے ہمیں اس سے بچائے۔ ان کی زندگی کے مقدس اعمال کو، زندگی کے حیات طیبہ کے مقدس قرآن کو ہم اپنی چھوٹی سی عقل کی کثرت کی پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر فتح در اپنے ایمان کی ہمیں کوئی ظاہر باطن کا علم نہیں، ہمارا ایمان کیسا ہے، اور جن کے ایمان کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی تھا، وہ اللہ سے راضی تھا۔
لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان اہل ایمان سے راضی جن کی سند، جن کا سرٹیفکیٹ، جن کی تصدیق اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا۔ آج کا مسلمان انہی کے اعمال کو دیکھ کر ان کو بے ایمان ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو اس کا عمل ایسا تھا۔ یاد رکھیں، صحابی کبھی عمل کی وجہ سے صحابی نہیں، عمل کو ڈسکس کرتے ہیں تو عمل کے پاس میں کوئی بھی ایک ایسے صحابی بھی گزرے ہیں جنہوں نے ایک عمل بھی نہیں کیا۔ اب نام میں ذہن نہیں آ رہا، ایک ایسے صحابی تھے جنہوں نے ایک نماز نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، زکات نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، حالت ایمان کو چہرے مصطفیٰ کی زیارت کی، کلمہ پڑھا، دنیا سے چلے گئے۔ تو آج جتنے بھی دنیا کے ولی ہیں، زاہد ہیں، قطب ہیں، عبادت گزار ہیں، کتنے بڑے بڑے، وہ سارے مل جائیں، دنیا کے سارے غوث مل جائیں، قطب مل جائیں، ولی مل جائیں، پوری دنیا میں وہ صحابی رسول جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی، ایک عمل بھی نہیں کیا تھا، ان کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی رسول کا یہ مقام ہے۔ تو جی اس کا عمل ایسا تھا، اس کا عمل ایسا تھا۔ صحابہ پھر یاد رکھیے، کوئی بھی گفتگو کرے نا تو کہنا کہ صحابی عمل سے تو بنتا ہے، ورنہ بعد کے لوگوں نے بڑے بڑے عمل کیے، بڑے بڑے عمل۔ حضرت مالک بن دینار نے 60 حج کی۔ ایسے بھی لوگ تھے جن کی زندگی ایک پاؤں پہ عبادت کرتے کرتے گزر گئی، جن کا ایک لمحہ بھی رب کی یاد سے رات میں نہیں گزرا، بڑے بڑے عابد اور زاہد دنیا میں گزرے، لیکن صحابی دنیا میں اب نہ بن سکتا ہے اور نہ بنے گا۔ صحابی وہ ہے عمل کی وجہ سے نہیں، بس حالت ایمان نے چہرے مصطفیٰ کی زیارت کی، کلمہ پڑھا، حضور کے چہرے اقدس کی زیارت کرنے کی وجہ سے بحالت ایمان، ورنہ تو کفار کی زیارت کرتے رہے نہ دیکھتے رہے، بحالت ایمان جس نے حضور کے چہرے کی زیارت کی وہ صحابی بن گئے۔ بس عمل سے تو نہیں بنا، اور صحابہ کے بڑے بڑے عمل تھے۔ اب دیکھیں نا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روم سے آئے تھے، وہاں قذاقوں نے حملہ کیا، معصوم سے تھے حضرت صہیب، ان کو وہاں سے اٹھا لیا گیا، جہاں پہ اور زیادہ لوگ اغوا کیے گئے روم سے، پھر ان کو آگے سامان تجارت کے ساتھ مکے میں آ کر ان کو بھیجا گیا، آگے پھر ان کو خرید لیا گیا، پھر ان کو جس نے خریدا تھا اس نے آزاد کر دیا، پھر حضور کا کلمہ پڑھا، پھر ہمیشہ کی حضور کے وہ کر رہے۔ تو یہ اجمی تھے، عربی نہیں تھے، اجمی تھے حضرت صاحب رومی۔ عربی کہتے ہیں کہ جو عربی نہیں ہوتا، ہم لوگ اجمی ہیں، جو عربی نہیں جانتا، عربی نہیں بول سکتا، جو عرب کا رہنے والا نہیں ہے اس کو اجمی کہتے ہیں، ہم لوگ اجمی ہیں، کیونکہ یہ روم کے رہنے والے حضرت صہیب تو یہ اجمی تھے، عربی نہیں تھے، روم کی زبان بولتے تھے۔ تو جب آہستہ آہستہ کیونکہ مکے میں عرب میں رہنے لگے، تو آہستہ آہستہ پھر ٹوٹی پھوٹی جو ہے وہ عربی بولنے لگے، ایسے بولنے لگے جیسے آج ہمارے پٹھان لوگ یہاں پر آ کر اردو بولتے ہیں، یعنی مذکر کو مؤنث کو مذکر ایسی ٹیڑھی میڑھی کرتے ہیں، یہ اردو بول عربی بولا کرتے تھے۔ تو حضور کی زبان بڑی پیاری ہے، تو حضور جب کبھی نبوت اور رسالت کے کاموں سے تھک جاتے ہیں تو کہتے ہیں صہیب رومی کو تھوڑی دیر کے لیے بلاؤ، تو حضور سے باتیں کر کے خوش ہوتے، تو وہ ہر وقت حضور کی طبیعت میں نہ
کوشش کرتے حضور ان کی باتیں سن کے ہنستے رہتے مسکراتے رہتے، حضور کی گفتگو سنتے تو حضور کی ساری طبیعت کی جو تھکان تھی وہ ختم ہو جاتی۔ تو ایک دن وہ آئے تو ان آنکھوں کی بیماری تھی، تو ان کی دونوں آنکھیں خراب تھی، چھوٹی ہوئی تھی، تو آئے تو حضور نے روٹی کا ایک ٹکڑا دیا، فرمایا صہیب کھاؤ، تو کھانے لگے۔ ان کی ایک آنکھ خراب تھی تو انہوں نے ایک، تو حضور نے فرمایا کہ صہیب تم کھا رہے ہو، تمہاری آنکھ خراب نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور تو ٹھیک ہے، تو اس طرف سے کھا رہا، میری تو آنکھ ٹھیک ہے، میں کھانا اس طرف سے کھا رہا ہوں، ایک کا جو خراب ہے اس طرف سے نہیں۔ تو حضور مسکرانے لگے ان کی بات سن کر۔ ان کا ذکر اللہ کریم نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ حضرت صہیب انہوں نے آپ کی تجارت کی، اور پھر اتنی تجارت کی، اتنی آج اگر رب کے نام پہ تجارت کرے نا رب کے ساتھ، اللہ بڑی برکت ہے۔ اللہ نے پھر اتنی دولت عطا کی، اتنی دولت عطا کی، اتنی دولت عطا کی، لاکھ ان کے غلام، ان کی سواریاں، ان کے باغات، ان کا سامان تجارت، مال تجارت دور تک پھیلا ہوا ہے۔ تو جب سارے مسلمان مکے کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، جانے لگے، حضور بھی تشریف لے گئے سارے جگہ پہ، تو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جنہوں نے ہر وقت حضور کے پاس بیٹھے رہتے تھے، اب دل کو سکون نہیں ملتا، دل کو چین نہیں آتا کہ صبح و شام حضور کی چہرہ کے دست کی زیارت کیا کرتا تھا۔ حضرت صہیب رومی نے ارادہ فرمایا، توجہ فرمانا آپ کی زندگی کی طرف، کہ آپ کی زندگی پر اللہ نے قرآن کیوں ذکر فرمایا؟ تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں بھی مکے کو چھوڑ کر مدینہ تشریف چاہتا ہوں۔ آپ کے پاس جو سونا چاندی تھا وہ اونٹوں پہ رکھ لیا، پیسے تھے اونٹوں پہ رکھ لیے، درہم و دینار تھے، جتنا مال صاحب لے کے جا سکتے تھے لے لیا، توجہ ہے نا، غلاموں کو ساتھ لے لیا۔ تو جو ہی آپ نے اپنا سارا لشکر لے کر نا مکے سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، جس میں سونا ہے، چاندی ہے، غلام ہے، درہم و دینار ہے، مال تجارت ہے، تو مکے والوں نے روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ صہیب رومی تم اگر تجارت کرنا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ، تمہارے بڑے کہنے نظر آ سکتے، تم اچھے اخلاق کے مالک تھے، ہمارے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، ہمارے ساتھ کچھ نہ بیٹھنا تھا، ہم تمہیں نہیں روکیں گے، لیکن یہ جتنا مال پڑا ہے یہ سب تم نے مکے سے کمایا ہے، یہ تم ساتھ ہو نہیں جا سکتے۔ یہ جتنے بھی اونٹ سینکڑوں کی تعداد میں کھڑے ہیں، لیکن اس میں سامان لگا ہوا ہے، غلام ہے، سونا چاندی ہے، سب یہ سب تم لے کے نہیں جا سکتے۔ تلے تنہا جانا چاہتے ہو تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ورنہ پہلے مسلمانوں کو جب راستے بھی روکا کرتے تھے، ظلم بھی کیا کرتے تھے، مار پیٹ بھی کیا کرتے تھے، تمہیں ہم نہیں روکیں گے، لیکن ساتھ تم ایک ڈھونٹی کوڑی بھی لے کے نہیں جا سکتے۔ اربوں خربوں کا سامان سامنے پڑا ہو، خربوں مالیت، اربوں مالیت کا سامان سامنے پڑا ہو، اور چھوڑنا پڑ جائے رب کے نام پر تو چھوڑیں گے، اپنی شاندار حویلیاں چھوڑنی پڑ جائے، سب کچھ چھوڑنا پڑ جائے، پھر آپ کی زندگی بڑی شان تھی، پھولوں سے نرم و نازک زندگی تھی، جب سواری سے اترنے لگتے تو غلام ہاتھ لا کے جا کرتے تھے، پھولوں جیسی نرم زندگی تھی، پانی مانگتے تو غلام دودھ پیش کیا کرتے، بڑے مزے سے ہم سنتے ہیں نا، بیان بھی کرتے ہیں، لیکن اربوں مالیت کا مال سامنے پڑا ہے، سونا چاندی سب کچھ، حویلیاں ہیں، سب کچھ ہے، آپ کی گاڑیاں کھڑی ہیں، سواریاں ہیں، سب کچھ،
کوئی کہہ دے رب کے نام کو چھوڑ دو تو مشکل ہو جاتی۔ اہل مکہ نے کہا کہ تم تنہے طرح اکیلے جا سکتے ہو، جو مال مکے سے کمایا ہے نہ کر تمہاری کے ساتھ دے کے نہیں جا سکتے۔ آپ یہ نہیں کہ میری سوچ پہ پڑ گئے، آپ نے فرمایا یہ سارا مال اکٹھا ہے، اربوں مالیت کا مال ہے، کتب تاریخ پڑھے، سونا چاندی ہے، اونٹوں پہ لگا ہوا، پیسے ہیں، سب کچھ ہے، غلام ہیں، وہاں اپنے کاروبار تھے، بازار تھے، باغات تھے، سب کچھ میں چاہتا ہوں میں اپنے رب کے نام پہ قربان کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں، اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالا جو تھا وہ بھی نہیں، بس تن کے ایک کپڑوں کا جوڑا رہ گیا، پاؤں میں ایک جوتوں کا جوڑا، ساری زندگی پیدل نہیں چلتے تھے، شہزادوں کی طرح نرم و نازک زندگی تھی، سواری سے اترتے تو غلام ہاتھ پچھا لیا کرتے تھے، آج سب کچھ رب کے نام سے چھوڑ کر تنے تنہا، کھانے پینے کا بھی جانتے تھے مکہ کو مدینہ کو روکتے ہوئے، راستے میں جنگل ہے، پانی کھانا نہیں ملے گا، کسی کی پرواہ نہیں، سب کچھ چھوڑ کر مدینے کی طرف دوڑ لگا تھے۔ کیا نہ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے کیا؟ اپنا گھر ہم صرف لباس کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، اذان ہو جائے تو 5 منٹ کے لیے دوستوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنا ٹھیکہ دکان نہیں چھوڑ سکتے، جس کے واپس بھی آنا ہوتا ہے، اور ارب و معاویت کا مال چھوڑ دینا ہمیشہ کے لیے بڑا مشکل۔ آپ نے وہاں سے مدینہ طیبہ کی طرف دوڑ لگا دی، نہ دن کا ہوش ہے، نہ رات کا ہوش ہے، نہ کھانے کا نہ پینے کا، مسلسل توڑتے جا رہے ہیں۔ کیفیت آپ کی یہ ہو گئی کہ نوکیلے پتھر تھے، جوتے پھٹ گئے، ٹوٹ گئے، گر گئے، پاؤں زخمی ہو گئے، گھر کو نازک پاؤں تھے، پاؤں زخمی ہو گئے، پاؤں سے خون بہہ رہا، بال لڑکا ڈوبتے ہیں، سب توڑتے جا رہے ہیں مدینہ طیبہ کی طرف۔ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے مدینہ طیبہ، دوڑ لگی ہے، نہ دن ہے نہ رات ہے، کچھ بھی نہیں، گرتی ہیں، اٹھتی ہیں، پھر دوڑتی ہیں، پاؤں زخمی ہیں، لہو لہان ہے، خون چھوٹ دوڑ رہی ہے۔ اہل مدینہ کو خبر پہنچ گئی کہ صہیب رومی مکی کو چھوڑ کے آ رہا ہے۔ مدینے والے تو بڑے خوش ہو گئے، کہ صہیب رومی کے پاس تو ارب و مالیت کا مال تھا۔ پہلے جو مکے میں منڈی سجتی تھی، جتنے یمن سے، حجاز سے، شام سے، ایران سے تجارتی قافلے تاجر آتے تھے، وہ آپ کے مال تجارت کی تجارت کیا کرتے تھے۔ مسلمان مدینے کے خوش ہو گئے کہ اب سارا مال لے کے آ رہے ہوں گے، اب تو وہ تجارتی منڈی مکے میں نہیں مدینہ طیبہ میں لگے گی۔ مسلمان خوش ہیں مدینے کی، ارب و مالیت کا مال آ رہا ہے۔ صہیب رومی تو پہلی خبر پہنچی تھی کہ صہیب رومی سب کچھ لے کر مکے سے نکل رہی ہیں، اگلی خبر نہیں پہنچی تھی کہ سب کچھ روک لیا گیا ہے اور تنے تنہا آپ اکیلے آ رہے ہیں۔ یہ خبر ہے مدینہ تک ابھی نہیں پہنچی، پہلی تھی کہ سب کچھ لے کے آ رہے ہیں۔ مدینے میں مسلمان ہیں، خوشی کا عالم ہے، ہر طرف ایک چرچا ہے کہ صہیب رومی آ رہا، اور پھر جس دن آپ نے پہنچنا تھا پھر وہ دن بھی آ گیا۔ مدینے والے دیکھ رہے کہ بہت بڑے اونٹوں کے قافلے ہوں گے، سامان تجارت ہوگا، سونا چاندی ہوگا، پیسہ ہوگا، غلام ہوں گے، اور صہیب رومی مدینے میں داخل ہو۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر عین چاشت کا وقت ہے، جس کے بال گردآلود ہیں، چہرے پہ گرد پڑی ہوئی ہے، کپڑے گردآلود ہیں مٹی سے، مہینے گزر کے دوڑتے، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، پاؤں زخمی ہیں، خون بہہ رہا۔ چاشت کا وقت تھا، حضور اشراق پڑھ کے حضور آرام فرما رہے تھے، کاشان نبوت کا دروازہ بند تھا، حضور سو رہے تھے۔ حضرت صہیب رومی جوڑی مدینے میں داخل ہوئے، اس وقت خواتین چھتوں پہ چڑھ گئیں، جو مرد تھے وہ راستے میں ہر طرف رش تھا۔ دیکھا ایک فقیر صہیب رومی کی یہ حالت،
روکنا چاہا تو فرمایا نہیں، تجھے بتا حضور کا گھر کا شانے کا اوپر کہاں ہے، بس یہ بتا چلو کسی کی بات نہیں سنتے، کہیں رکتے نہیں ہیں، کوئی پانی دیتا ہے پیتے نہیں ہیں، تھکے ہوئے تھے، مکے سے دوڑ لگائی، دوڑ رہے ہیں، پاؤں پھٹ گئے، زخمی ہیں، خون بہ رہا ہے، کوئی ہوش نہیں، بس اتنا کہا تو وہ بتا حضور کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا، سیدھے گئے، دیکھا حضور کا دروازہ بند تھا، حضور اشراق پڑھنے کے بعد حضور آرام فرما رہے تھے، کاشان محمود بند تھا، دروازہ بند تھا، صحابہ رومی گئے، دروازے پہ دستک نہ دی، وہی بیٹھے، اپنا سر حضور کی چوکھٹ پہ رکھا، دروازے کے باہر وہی سو گئے، آنکھ کھاتے۔ یہ نے سمجھانا کہ حضور کے دروازے پہ حضور آرام فرما رہے ہیں، تو میں دستک دوں، حضور کی نیند میں خلل آئے گا۔ تھکے ہوئے تھے، مدینے سے دوڑ رہے تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، حضور کی چوکھٹ پہ ساتھ رکھا، دہلیز پہ دروازہ بند تھا، آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ جب سو گئے نا، اب لوگوں کا رش ہے، اب دور دور تک چھتوں پہ ہے، ان کی آواز شور تھا، اس شور کی وجہ سے حضور کی آنکھ لگ گئی۔ جب لوگوں کی آواز اونچی ہوئی نا سارے، حضور کی آنکھ مبارک کھلی، حضور بارے تشریف لائے، دروازہ کھولا، لوگوں کا رش ہے، خواتین چھتوں پہ پر دور دور تک انسان۔ حضور نے دیکھا کہ صحابہ رومی چوکھٹ پہ ساتھ کر کے سو رہا، کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے، بال گردن ہیں، پاؤں زخمی ہیں، جوتے نہیں ہیں۔ حضور صحابہ رومی کی زندگی کو جانتے تھے کہ شہزادوں کی طرح سے جیتا تھا، عرب پتی انسان تھا، مکے کا سونے چاندی کا مالک تھا، غلام تھے، باغات تھے، مال تجارت تھا، سب کچھ تھا، اور اس کی یہ حالت ہو گئی، کپڑے بھی پھٹ گئے، پاؤں بھی پھٹ گئے، خون ہے، پہچانا نہیں جاتا صحابہ رومی وہی شہزادہ ہے۔ حضور آرام سے نیچے بیٹھتے ہیں، صحابہ رومی کو کوئی ہوش نہیں، سو رہے۔ حضور جب نیچے بیٹھے نا، حضور بیٹھے، بیٹھ کر حضور نے صحابہ رومی کا سر اٹھایا اور اپنے گود میں رکھ لیا۔ تھکاوٹ کو اتنی تھی کہ ابھی تک کوئی ہوش نہیں، سو رہے، حضور نے سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا، تو پھر حضور اپنی کملی جو چادر تھی، حضور اس کے ساتھ صحابہ رومی کا کبھی سر صاف کرتے ہیں، پھر اس کی آنکھیں صاف کرتے ہیں، اس کے چہرے کو صاف کر رہے ہیں، حضور اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو صاف کر رہے ہیں، پھر حضور اپنی انگلی سے اشارہ فرماتے ہیں، سب لوگوں کے چپ ہو جاؤ، صحابہ رومی کو سونے کو دے، تھکا ہوا آواز خاموش، کافی دیر گزر گئی، پھر حضور کی گود تھی تو پھر نیند تو آنی تھی۔ جب حضور نے اشارہ کیا، سب چپ ہو گئے، صحابہ رومی کا سر اپنی گود میں رکھا، اس کو صاف کر رہے ہیں، اتنی دیر میں جبریل امین آ گیا، تو جبریل نے آ کر کہا کہ حضور اللہ فرماتا ہے کہ صحابہ رومی کی آنکھ کھلے، اسے کہنا کہ تیرا رب تجھے سلام بھیجتا ہے، اور اسے کہنا کہ تیرے رب کو یہ تیری ادا اتنی پسند آئی کہ تو نے اربوں مالیت کا مال سب کچھ راہ خدا سے چھوڑ دیا، شہزادوں کی زندگی چھوڑ دی، اور سب کچھ رب اور رب کے رسول کے نام سے چھوڑ کے آ گیا۔ حضور رب فرماتا ہے صحابہ کی آنکھ کھلے، اسے کہنا تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے، اور آگے اسے کہنا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تیرے سارے عمل کو اتنا پسند آیا کہ قرآن بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے سارے عمل کو، اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے کیا بات ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اپنا سب کچھ دے کر اپنی رب کی رضا کو خرید لیا۔ اللہ فرماتا ہے کیا بات ہے ان لوگوں کی، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے ایسے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ نے صحابہ رومی کی ساری ادا کو قرآن بنا دیا کہ تا شب قیامت لوگ آتے رہیں گے، اور صحابہ رومی کے اس عمل کی تلاوت ہوتی رہے گی۔
تو یہ کامیابیاں ایسے نہیں ملتی. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا گھر، اپنا مال، اپنے کاروبار رب کے نام پہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیے، ہمیشہ کے لیے. اور ایک ہم ہیں آج کے مسلمان کہ ہمیشہ کے لیے نہیں، صرف 15 منٹ کے لیے اگر گھر چھوڑنا پڑ جائے نا اذان کے وقت، اگر 15 منٹ کے لیے دکان چھوڑنی پڑ جائے تو مشکل میں پڑ جائے. دوستوں کو نہیں چھوڑ سکتے، پارٹی نہیں چھوڑ سکتے، ہوٹل نہیں چھوڑ سکتے، کاروبار نہیں چھوڑ سکتے، گھر نہیں چھوڑ سکتے. اور اپنی دانست میں ہم سب سے بڑے مسلمان ہیں، سب سے کامیاب انسان ہم ہیں، سب سے سچے انسان ہم ہیں، اور پکے جنتی ہیں، پکے جنتی ہیں. خامی نظر آتی ہے تو دوسرے میں، عیب نظر آتا ہے تو دوسرے میں. اور ہر کسی کے پاس اپنی دلیل ہے. اگر کسی کی داڑھی نہیں ہے تو اس کے پاس دلیل ہے. تو بیٹا سی داڑھی رکھنے کا کیا فائدہ ہے جب نماز پڑھتا ہے؟ کوئی ٹوپی نہیں پہنتا اس کے پاس ایک دلیل ہے، کوئی حرام کھاتا اس کے پاس ایک دلیل ہے، کوئی شراب پیتا اس کے پاس ایک دلیل ہے. ہر کسی نے اپنی من پسند کی باتیں یاد کر کے رکھی ہوئی، ہر کسی نے اپنی من پسند کی باتیں یاد. یاد رکھو یہ اندر ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے، اندر شیطان سے بڑا دشمن یہ ہے تو اندر بیٹھا نفس، یہ شیطان سے بڑا دشمن ہے. یاد رکھو شیطان اتنا حملہ انسان کے نہیں کرتا جتنا نفس کرتا ہے. یہ اندر مفتی ہے، اندر سے فتویٰ جاری کرتا ہے. صبح نماز نہیں اٹھتے تو اندر سے کہتا ہے کوئی بات نہیں، سو جا تھکا ہوا، اٹھ کے پڑھ لینا، قضا کر لیں گے پڑھ لینا. اندر سے آواز آتی ہے نا، اندر کا مفتی یہ نفس. شراب پینے چلے جائیں کسی دوستوں کی پارٹی میں، شادی میں، اندر کا مفتی کہتا ہے کوئی بات نہیں، دودھ لگا لے، ساری دنیا پیتی ہے، کیا ہوگا، توبہ کر لیں گے، وہ بڑا کریم ہے، توبہ کر لیں گے، معاف کر دیتا ہے، مرنے سے پہلے سے توبہ کریں. کہ اندر کا مفتی فتوے جاری کرتا ہے کوئی بات نہیں، حرام کھا لیا تو کیا ہوا یار، اتنے بچے مہنگائی کا دور ہے، کوئی وہ معاف کر دے گا، محنت تو کرتا ہوں نا، تھوڑا سا حرام کھا لیا تو کیا ہوا. یہ اندر کا مفتی فتوے جاری کر رہا ہے. یہ کبھی تمہیں نہیں کہتا، ہر وقت اندر سے کہے گا تو ٹھیک ہے. کبھی اندر سے آواز آئی کہ تو غلط ہے. نفس کہتا ہے تو ٹھیک ہے، تو غلط نہیں ہو سکتا، ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، تو غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ تو غلط نہیں ہو سکتا. تو جو کرتا ہے وہ ٹھیک ہے. تیرے بھائی غلط ہے، تیرے بہنیں غلط ہے، تیرے ماں باپ تیرے بارے میں نہیں سوچتا، تو ٹھیک ہے. تو جو کرتا ہے وہ ٹھیک ہے. گناہ ہوگا تو کیا ہوا، ساری دنیا نہیں کرتی. اندر کا مفتی فتوے جاری کرتا ہے جو شیطان سے بھی زیادہ تمہیں تباہ کر دے گا. حضور نے فرمایا ہم اس کی ہر بات زندگی میں مان کے چلتے ہیں نا، جب انسان کی روح نکل جاتی ہے پھر جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا کتے کی صورت میں آئے گا. نفس حضور نے فرمایا اندر ضمیر جو انسان کا ہے نفس کتے کی صورت میں آئے گا. اور جب انسان کی روح نکل جائے گی تو اس پہ پھونکے ڈال جائے گا. اس طرح انسان سنتا ہے یا انسان اس کو دیکھتا ہے کہ سامنے نفس کتے کی صورت میں کھڑا ہے، اس کو دیکھتا ہے وہ بھونکتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اس قابل بھی نہیں کہ تم پہ بھونکا جائے. تو ساری زندگی میری مان کر اپنے رب سے تو غداری کرتا رہا، اپنے رسول سے غداری کرتا رہا، تو اس قابل بھی نہیں کہ اپنی بھون کو تجھ پہ ضائع کیا جائے. تو جس نفس کی ہم ساری زندگی دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں تو غلط ہے، کہتے ہیں تو غلط ہے، پھر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا کرو. اگر ایک انگلی اس کی طرف جا رہی ہے تو 5 تیری طرف واپس اپنی طرف آ رہی ہے. اگر ایک انگلی اس کی طرف جا رہی ہے تو غلط ہے، تو اپنی 3 انگلیاں 5 کی تیری طرف آ رہی ہے، تو اس سے 3 گنا بڑا غلط تو تو ہے. ہر انسان کو دوسرے میں اپنا مل جاتا ہے.
المؤمن مرآۃ المؤمن، حضور نے فرمایا کہ مومن کی آئینہ ہے۔ حضور تشریف لے کے جا رہے تھے، ابو جہل سامنے آ گیا۔ ابو جہل نے کہا کہ حضور آپ کتنے بدصورت ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور نے فرمایا صدقت، تو نے سچ کہا۔ تھوڑی دیر آگے مجھے تو ابو جہل سیدنا صدیق اکبر آ گئے، تو صدیق اکبر نے کہا حضور آپ کتنے پیارے ہیں، کتنی حسین جمیل ہیں، کتنے خوبصورت ہے۔ حضور نے فرمایا صدقت، تو نے سچ کہا۔ تو صحابہ نے کہا حضور یہ کیا بات ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ آپ خوبصورت ہیں، آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا۔ صدیق اکبر نے کہا حضور آپ خوبصورت، آپ نے کہا سچ کہا۔ حضور نے فرمایا میں ایک شیشہ ہوں، اور ہر مومن دوسرے کے لیے شیشہ ہے۔ ہر انسان کو دوسرے میں اپنا آپ الگ آتا ہے، اپنا آپ۔ اگر انسان کہتا ہے نا تو غلط ہے، اس کا مطلب ہے حضور نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کو مومن کا شیشہ ہے، سامنے آئینہ کھڑا ہے۔ اگر کہتا ہے نا تو غلط ہے، اس کا مطلب ہے تو اپنا آپ عکس اس میں نظر آ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ تو غلط، مطلب کہ تو خود غلط ہے۔ اب بھی وقت ہے اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے، سچی توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، اللہ کے کامل طریقے سے اس کام پہ ایمان پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت